کہ اہل حدیث حضرات جو ہیں ان کی مساجد میں وقت سے پہلے اذان دے دی جاتی ہے اور لوگوں کے روزے ضائع ہو جاتے ہیں. یہ تو شیخ لگتا ہے کہ جن سے یہ ہر وقت جھگڑے میں رہتے ہیں ان کا اثر انہوں نے لے لیا ہے. یہ احتیاط کچھ نہیں ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے, اب آپ مزید احتیاط کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا غروب ہونا ہے, دوبارہ نکلا ہے. ان کے علماء نے لکھا ہوا ہے اور آج کل کہا ہوا ہے کہ یہ احتیاط ہے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسی کوئی چیز ملتی نہیں. جس نے اگر شوال کے روزے رکھنے ہیں یا نفلی روزے رکھنے ہیں تو اگر وہ ان کی اذان کو فالو کرے گا اس کو تو روزہ گیا, ٹھیک ہے نا. وہ تو کہے گا جی ابھی تو اذان نہیں ہوئی تو میں تو روزہ, میں تو سحری کروں گا, کھاؤں گا میں تو. مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے یہاں شعشہ ہے کہ اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ وقت سے پہلے افطاری کرنے کا انہوں نے الزام لگایا کہ لوگوں کے روزے ضائع کیے جا رہے ہیں. کہ اہل حدیث حضرات جو ہیں ان کی مساجد میں وقت سے پہلے اذان دے دی جاتی ہے اور لوگوں کے روزے ضائع ہو جاتے ہیں. یہ تو شیخ لگتا ہے کہ جن سے یہ ہر وقت جھگڑے میں رہتے ہیں ان کا اثر انہوں نے لے لیا ہے آخر کار, جن سے یہ جھگڑے میں رہتے ہیں. کیونکہ وہ تو بات کر رہے ہیں کہ جناب 10 منٹ بعد افطاری کا ٹائم ہونا چاہیے, جو کہ اللیل کی بحث آج کل ہمارے چل پڑی ہے. اسٹارٹ میں اس پہ لینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے آپ ساحل سمندر پہ کسی دن جائیں اور وہاں پر سورج جو ہے وہ ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. جیسے ہی آپ کی موبائل پہ, میں نے یہ شیخ خود کر کے دیکھا ہے, جیسے ہی سورج سمندر میں آپ کو ڈوبتا ہوا نظر آئے گا, ہمارے کراچی کی بات کرو ساحل سمندر میں, اسی وقت ہمارے یہاں جو اذان کا وقت ہے وہ ہوتا ہے. پورے سال اسی ٹائم پہ اذان ہوتی ہے. ان حضرات کی یہاں بلکہ 1 منٹ لیٹ کرنے کو ان کے علماء نے لکھا ہوا ہے اور آج کل کہا ہوا ہے کہ یہ احتیاط ہے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسی کوئی چیز ملتی نہیں, اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے کا بھی حکم دیا. تو جب سورج غروب ہو گیا احتیاط ختم ہو گیا. یہاں پر یہ احتیاط کچھ نہیں ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے, اب آپ مزید احتیاط کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا غروب ہونا ہے, دوبارہ نکلا ہے. اب کیا کس چیز کا آپ احتیاط کر رہے ہیں. اور شیخ آج کل ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے اس میں بات چیت کری, ثم اتم الصیام الی اللیل, کہ جناب پھر روزے کو پورا کرو رات تک. تو کہتے ہیں رات تو اندھیرے کا نام ہوتا ہے ہمارے یہاں, تو رات تو اندھیرا تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو میں شیخ میں کہتا ہوں اکثر کہ 10 منٹ بعد کون سا اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے مغرب کے, وہ بھی تو اندھیرا نہیں کہلاتا. اوپر سے یہ ترجمہ ہم اردو کر رہے ہیں نا رات, عربی زبان میں رات کا ترجمہ اللیل نہیں ہے. عربی زبان میں لیل کا اطلاق ہوتا ہے غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک. اچھا کسی سے سوال کریں فجر کی نماز وہ دن والی نماز ہے یا وہ رات کی نماز ہے؟ سب کہتے ہیں وہ دن کی نماز ہے. ارے بھائی فجر کی نماز سے تو اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ طلوع فجر چونکہ جب ہو چکا ہے تو اس اندھیرے کا اعتبار نہیں ہوگا, وہ دن کا آغاز وہاں سے ہو چکا ہے, بے شک اندھیرا ہے. اسی طرح مغرب کے ٹائم پہ دن کا اختتام ہو چکا ہے سورج کے غروب ہونے سے, بے شک تھوڑی سی روشنی باقی ہے. اور الا کا ورڈ بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ الی اللیل الی الانتہاء الغایہ, کہ اتموا روزہ پورا کرو یہاں تک کہ رات آ جائے. تمام قسم کی ڈکشنریز ہم دیکھ سکتے ہیں, بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا اگر جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں لسان العرب کو کھولیے, القاموس المحیط فیروز آبادی کی, یہ دونوں بہت معتبر ڈکشنریز ہیں اور آسانی سے مل جاتی ہیں. اللیل نکالیے, لام یا لام تلاش کیجیے, اللیل آپ کو ملے گا. اور میں نے دیکھا ہے اس میں دونوں کتابوں میں مبدأہ من غروب الشمس, لیل کا آغاز ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے سے, الی طلوع الفجر الصادق. قرآن نے فرما دیا کہ پورا کر لو, یعنی دن میں روزہ رکھا جاتا ہے نا شیخ, تو کب ختم کرو, ختم کیا ہو, غایت کیا ہو, اینڈ کیا ہو, لیل. اور لیل کا آغاز ہو رہا ہے غروب شمس سے. تو پورے سال سے جس ٹائم مغرب کی اذان ہوتی ہے وہی ٹائم رمضان کا ہوتا ہے. بلکہ اگر شرعی تعریف کو بھی دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج جہاں سے غروب ہو جائے تو پھر تم افطاری کر لو, رات شروع ہو. وغربت الشمس فقد افطر الصائم, حدیث الفاظ ہے, سورج غروب ہو گیا تو روزے دار کا جو ہے وہ اس کا افطار ہوتا گیا. اور شیخ میری جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو میں پوچھنا چاہوں گا اس کا معنی آپ بتائیں اگر احتیاطاً کہ ہم بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ ہمیشہ بھلائی پر ہوں گے ما عجل الفطر, جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کریں گے. اچھا اگر ہم احتیاط کے نام پہ, آپ نے تو 1-2 منٹ کہا, ہم نے تو 7-8 منٹ 9 منٹ بھی دیکھا ہے جن سے اختلاف ہے ان کے پیچھے چل رہے ہیں لوگ. پھر تعجیل الفطر کہاں ہے, یعنی اس سنت پہ عمل کیسے ہوگا؟ بالکل تعجیل الفطر کا مطلب یہ ہے کہ عشاء سے پہلے کو افطاری میں جلدی کرنی ہے یا مطلب مغرب ہوتے ہی فوراً افطاری کرنی ہے, تو پھر یہ سنت کہاں جائے گی؟ اور اسی کے روزوں کو جو ضائع کرنے والی بات ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا, جب تک یہ کیلنڈر موجود نہیں تھے تو ابھی بھی ہمارے یہاں کیا ایک عموماً رویہ ہوتا ہے کہ جو احناف کی مساجد ہوتی ہیں ہماری احناف حضرات کی, ان کے ہاں فجر کی اذان ہوتی ہے کوئی طلوع فجر کے 10 منٹ کے بعد, صحیح, کم و بیش, بالکل ایسے ہی. اور یہ پریکٹس چلتی آ رہی تھی جب تک کہ کیلنڈر موجود نہیں تھے لوگوں کے پاس. اب لوگوں کے پاس کیلنڈر موجود ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اچھا اب جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ اذان جو ہے وہ 10 منٹ پہلے آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ اذان لیٹ کر رہے تھے نا, اللہ بھلا کرے کہ کیلنڈر کہا کہ یہ کیلنڈر آ گیا, ورنہ پہلے تو صورتحال یہ تھی, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور آج کل گاؤں کے اندر ہم نے دیکھا بھی ہے یہ معاملہ
کہ وہ 10 منٹ لیٹ ہی اذان دے رہے تھے رمضان کے اندر بھی. تو جو بندہ سحری کر رہا ہے وہ 10 منٹ تک سحری کر رہا ہے جبکہ فجر طلوع ہو چکی ہے, تو روزہ کس نے ضائع کرا ہے؟ اب ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ روزہ ضائع کرا دیتے ہیں, حالانکہ الزام ہے ثابت ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے ہاں تو پریکٹس موجود رہی ہے آج سے 20-25 سال پہلے تک, جب یہ کیلنڈر موجود نہیں تھے تو آپ کے ہاں آپ کی مساجد میں طلوع فجر کے 10 منٹ بعد تک اذان ہوتی رہی. اور آج بھی دیکھیں, جس نے اگر شوال کے روزے رکھنے ہیں یا نفلی روزے رکھنے ہیں تو اگر وہ ان کی اذان کو فالو کرے گا اس کو تو روزہ گیا, ایسا ہی ٹھیک ہے نا. وہ تو کہے گا جی ابھی تو اذان نہیں ہوئی تو میں تو روزہ, میں تو سحری کروں گا, کھاؤں گا میں تو روزہ کون ضائع کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا. پھر یہ رمضان کی آتی ہے اچانک سے فجر 10 منٹ پہلے چھلانگ کیوں آ گئی؟ اور جیسے ہی عید شروع ہوتی ہے پہلے دن عید کے دن فجر کی نماز پھر 10 منٹ لیٹ. سنت کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ بس ہم سے یہ بھی ایک مجھے کہتے ہیں نا ایک سنجیدہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کس دن آپ نے یہ چیز چیک کری ہے کہ ہماری مسجد سے اذان بلند ہوئی اور سورج غروب نہیں ہوا تھا. آپ کوئی اس طرح کی ویڈیو بنا دیں جی کہ جناب دیکھیے سورج یہاں نظر آ رہا ہے مثال کے طور پہ, کہیں تو ایک پریکٹس کر سکتے ہیں نا. آپ نے ایک جنرل ہمارے بارے میں ایک یہ کلیم کیا کہ ہم لوگ سب کے روزے خراب کرتے ہیں. میں آج ہی دیکھ رہا تھا ہمارے مشہور عالم دین جو ہے شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ, انہوں نے بنائی آج ویڈیو, لائیو ویڈیو بنائی انہوں نے. اچھا. اور وہ کھڑے ہوئے چھت کے اوپر گہرے سرگودا میں انہوں نے لائیو ویڈیو بنائی, کہا کہ یہ دیکھیں سورج غروب ہو رہا ہے. پھر وہ کھڑے رہے, سورج غروب ہوا, غروب ہونے کے بعد جب بالکل سورج غروب ہو چکا ہے اس کی جو ٹکی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی, اس کے بعد اذان شروع ہوئی ہے. دیکھیں تو مطلب آپ نے ہو سکتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے طارق مسعود صاحب نے کسی مسجد کا اذان سن لی ہو جہاں کلاک کوئی آگے پیچھے ہو, گھڑی کو آگے پیچھے ہو, تو وہ ممکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے, میرا تو اندازہ یہ ہے کہ کیونکہ باقی جگہ احتیاط چل رہا ہے اور ہم اس احتیاط کے قائل نہیں ہیں نا, تو اس کی بیس پہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ لوگ پہلے ہی کر رہے ہیں. یہ بات ہوئی ہوگی بالکل. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. سینکڑوں لوگ روزانہ اسلام فورٹ میڈیا سے مستند اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں, بھٹکے ہوئے دل ہدایت پا رہے ہیں. آئیے اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے اور ہزاروں دلوں کو نور ہدایت سے منور کرنے میں حصہ ملائیے.